اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان تو ویسے آج کل بند ہے، اللہ ہم سب کو ہمارے شر سے بچائے، کیونکہ اس کے باوجود جو چیز کھلی ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ چیز پھر بھی کھلی ہے جس نے شیطان بیچارے کو بھی خراب کیا۔ اللہ پاک آپ سب کو میرے شر سے بچائے۔ جو کچھ یہاں ڈاکٹر صاحبان بات کر رہے تھے، سورہ رحمان پہ تو بات ہو چکی ہے، یا تو آپ سے بھی فراڈ کر رہے تھے اور اپنی جانوں پہ بھی ظلم کر رہے تھے، اور یا حق بول رہے تھے، کیونکہ حق ایک ہی ہے، یہ درمیان کی بات نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کا ہر شفا ہے، صرف سورہ رحمان نہیں، قرآن کا ہر شفا ہے۔ لیکن یہاں بات ایمان سے ذرا آگے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سائنس اور عشق، کیونکہ وہ سائنس کے بندے ہیں، ان کا عشق سائنس ہے، اللہ کا عشق آدم ہے، یہ کائنات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سید ہے، عاشق کو سید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی میلوں دور بیٹھا ویسے کرنی عاشق ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، اور گھر بیٹھا تایا ابو جہل ابن الحکم ہوتے ہوئے ابو جہل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا بابا سید ہے، جب میں نے دوائی لی تھی، کیونکہ میرے سے بھی مریض نہیں پوچھتے تھے اور میں بھی ان سے نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کون ہے کیا ہے، میں ہر ایک کو دوائی لکھتا ہوں۔ اور جب میں پھنسا ہوا تھا اور بابا نے میرے تک یہ پیغام شفا پہنچایا، بے غرضی اور بے لوثی سے، تقریباً محنت کرتے ہوئے، ہیرا منڈی، لاہور کی ہیرا منڈی جیسی تاریک گلیوں میں بیٹھے ہوئے، جب میں موت تلاش کر رہا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا بے بسی سے، میری میڈیکل سائنس فیل تھی، یہ پیغام اس نے میرے تک پہنچایا، یہ شفا انہوں نے میرے تک پہنچائی، یہ پیغام شفا، یہ درد کا مشن، یہ احساس کا مشن، میں نہیں جانتا تھا وہ سید ہے۔ اس پیغام سے، اس طریقہ علاج سے اللہ نے مجھے شفا یاب تو کیا۔ اس کی بے غرضی تھی کہ میں شکریہ ادا کرنے گیا، اس نے شکریہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں تڑپ کے کہا کسی اور کا بھلا کر دو، ہم شکریہ نہیں لیتے۔ کاکا بابا میرے ساتھ کبھی اجر کی بات نہ کرنا، میرے نصیبے میں صرف ملاقات ہے۔ جب میں ساتھ رہا تو مجھے پتا چلا کہ بابا تو اکیلا تھا، نہ باپ نہ ماں، نہ بہن نہ بھائی، نہ بچے نہ دولت نہ دین نہ دنیا، سب کھو چکا تھا، سب اس کو چھوڑ چکے تھے، وہ سب کو چھوڑ چکا تھا کسی ایک کی خاطر۔ ظاہر بات ہے کوئی ہیرا منڈی کی کوئی کاکی ہوگی جس کے لیے اس گلی میں دھکے کھا رہا ہے، لیکن وہ کس کو کاکی کہتا تھا؟ کبھی کاکی تاڑی ہے، جاؤ کاکی تاڑ کے آؤ۔ لوگ اس سے روحانیت لینے جب آتے تھے یا سمجھتے تھے شاید یہ کوئی پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ داتا صاحب کھڑا ہو یا ہیرا منڈی کھڑا ہو، جو ہی دیکھتا تھا کہ یہ گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہا ہے اور شاید میرے سے کوئی چمتکار لینا چاہ رہا ہے، شاید سید سے کوئی فیض پانا چاہ رہا ہے، تو وہ اچانک کہتا تھا کبھی کاکی تاڑی ہے، تو اگلے بندے کی شکل بن جاتی تھی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ولی اللہ ہے، یا میں کیا سمجھ رہا ہوں اور یہ کیا ہے، تو وہ واپس پھر اس پہ تھوکتا ہی تھا۔ لیکن پھر اس پہ حقیقت کھلتی تھی اگر کہیں کاکی تاڑی جاتی تھی، کہیں وہ جھلک نظر آ جاتی تھی، فرعون بھی کہیں اندر سے لرز اٹھتا تھا۔ کہتے ہیں نا کئی طریقے ہیں یزداں سے بات کرنے کے، کئی طریقے ہیں یزداں کے بھی بات کرنے کے۔ فرعون سے بات کرنے کے لیے وہ موسیٰ سے کہتا ہے پیار سے بات کرنا،
لیکن سرکار دو عالم سے کہتا ہے تیرے ذمہ خوشخبری دینا ہے، ان کو بتاؤ کہ میں رحمان ہوں، ان اجڑے ہوئے کو بتاؤ کہ میں رحمان ہوں، ان مایوسوں کو بتاؤ کہ میں رحمان ہوں، ان گناہ گاروں سے کہو کہ جو مرضی کر چکے ہیں یہ ایک بار میری طرف دیکھیں، یہ صرف میری طرف آئیں تو صحیح، مجھے دیکھیں تو صحیح، میری طرف دھیان تو کریں، میری طرف متوجہ تو ہوں، میں سب بخش دوں گا، کیونکہ میری رحمت جو کہ تو ہے رحمت للعالمین، تو نے ان سب کو گھیر لیا ہے، تو کہتا ہے سب کو معاف کر، تو بہت حریص ہے۔ قرآن میں اللہ نے حریص کا لفظ یوز کر مارا ہے سورہ توبہ میں بڑی سخت اور غصے میں، سوری بہرحال میں عالم نہیں ہوں اگر میں نے کوئی صورت غلط بول دی ہے، لیکن سورہ توبہ میں اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں، وہاں رحمان نہیں ہے، مجھے ڈر آتا ہے اس صورت سے۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ بھی جلا کے روشن کرے گا میں ان کو اندھا کر دوں گا، اب نہیں، اس وقت سے بچیں، وہ وقت نہ آ جائے کہ وہ آپ کو اندھا گونگا بہرا کر دے۔ میرا سفر اس شخص کے ساتھ کیسے گزرا چھوڑے پڑے، 35 سال کا لڑکا تھا، اچانک ٹھیک ہو گیا، موت کے دروازے سے واپس آیا، 65 سال کے بوڑھے کو 2-4 دن کے بعد ٹچکریں کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ میری سائنس اور ڈاکٹری پھر کھڑی ہو گئی۔ میں پھر آئی سی یو کا ہمیں کہاں تھا، اتفاق ہاسپٹل کا، میاں شریف صاحب ہاسپٹل راؤنڈ کرنے آتے تھے تو میرے روم میں علیحدہ آ کے میں کبھی نہ ان کے ساتھ گیا تھا نہ کبھی کھڑا ہو کے آئی سی یو میں راؤنڈ کراتا تھا، میں اپنا پیشنٹ دیکھتا تھا، ہی نوز اٹ ویری ویل۔ پورے ہاسپٹل میں میں ایک واحد بدتمیز ڈاکٹر تھا جس سے وہ فیملی بھی پتہ نہیں لیتی تھی، میں نے 11 سال میں کام کیا ہے، اور جہاں غلطی دیکھی ہے میرے پہ چھری سے حملہ بھی وہیں ہوا، بہت بڑے عالم تھے، 6 ماہ آ رہے سعودیہ سے، بہت ان کی شفا یابی کے لیے ان کے بچوں نے گرانٹ منگوائی، وہ بے ہوش وینٹیلیٹر پہ تھے، میری جوانی کے دن تھے، اور میرے بارے میں لوگ کہتے تھے، نرسیں کہتی تھی، ڈاکٹرز کہتے تھے ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا۔ میں بابے سے ملنے سے پہلے خود ایک بہت بڑا بابا تھا، بہت بڑا فرعون تھا، اب اگر میں صحیح لفظ یوز کروں، اس ڈاکٹری نے مجھے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا تھا۔ جب میاں شریف صاحب بھی کمرے میں آ کے علیحدہ 2 منٹ کے لیے میرے والے روم میں میرے آفس میں آ کے 6-7 کاغذ نکالتے تھے، ان کے بچے پہچانتے ان کے سٹائل کو، میں رات کو بھی 1-2 بار ان کے پاس رہا ہوں، جب انگلینڈ انہوں نے NGO کے لیے جانا تھا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، اور یہ جانتے ہیں کہ میری ڈیوٹی کیسی تھی۔ تو وہ 6-7 کاغذ نکال کے کہتے ہوتے تھے ڈاکٹر یہ میرے نسخے نہیں ہیں، یہ وزیر اعظم کے باپ کے نسخے ہیں، مجھے بتاؤ اس میں سے میں نے دوائی کون کون سی کھانی ہے، اور ایسے جیسے چوری پوچھ رہے ہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ تو میں آگے کہتا تھا کہ سر میاں صاحب یہ دوائیاں ہارٹ کی ہیں، باقی یہ وائٹامنس ہیں، یہ آپ میدے کے لیے، بس ٹھیک ہے دیکھیے، اچھا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک یہ کاغذ پہ لکھو، اس سادہ کاغذ پہ لکھ کے، مجھے نہیں پتا وہ بعد میں آتے تھے کیا کرتے تھے، لیکن باقی ہاسپٹل میرے سے ڈرا رہتا تھا کہ یہ شاید میاں صاحب کا جاسوس ہے یا کوئی خاص آدمی، میرا اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یہ چیز ایک 30-35 سال کے نوجوان کے دماغ میں میرا خیال ہے کافی حد تک خناس بھر گئی ہوگی۔ پھر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور میری ہر چیز بے معنی ہو گئی جب یہ بابا مجھے ملے، لیکن جو ہی میں فوراً بچ گیا تو پھر ہماری عادت ہے، ہم جلد ہی واپس اپنی اسی فارم میں آ گئے، اور میں ان سے مذاق بھی کرتا تھا، چھیڑخانیاں بھی کرتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سید ہے۔ مجھے ترس آتا ہے اس سید پہ جس کو منہ سے بتانا پڑے گا یار میں سید ہوں۔ آپ کے نبی نے الیکشن کے دن ہے، میں لگے ہاتھوں بات کر دوں، ضرور لڑیں الیکشن، آپس میں نہ لڑیں، آپ الیکشن لڑیں آپس میں، یہی تو وہ آخری بات ہے جہاں سے آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ سرکار آپ کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیا وہ چلا گیا؟ یہ عجیب ایک بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، علماء آلریڈی دست و گریباں ہیں اس بات پہ، جو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، قرآن کی آیت فلاں فلاں فلاں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جو کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیت حدیث، میرے اپنے ذاتی تجربے سے میری ملاقات، میرے پہ شفقت، میرے پہ یہ، وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جن کے لیے وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے وہ فوت ہو چکے ہیں، جن کے لیے وہ فوت نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے وہ نہیں ہوئی، لڑائی کس بات کی ہے؟ اس بات کو چھوڑیں۔ اسی طرح وہ بات اس وقت انہوں نے کہی، تم میں سے جو بہترین ہوگا اس کو کر لینا، پڑھے ہسٹری جا کے، گورے کی پڑھ لینا، آپ شیعہ سنی بابی کی نہ پڑھیں، اور
آگے سے پھر پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلا؟ تو چہرے پہ تھوڑا سا شاید تعصب تھا یا دکھ تھا، چہرہ دوسری طرف کیا تو شاید سیدنا عمر کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا تم لوگ ان کو تنگ نہ کرو یا جو بھی ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا لاؤ میں لکھواتا ہوں۔ میرا خیال ہے انہوں نے لکھوانی تھی سورہ حجرات کی 13ویں آیت یا کوئی اور آیت کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ کیا ابھی بھی مجھے 23 سالوں بعد بتانا پڑے گا کہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس وقت تو سیدنا ابوبکر یا سیدنا علی یا سیدنا عمر وہ کسی کا نام لے لیتے، اب 1400 سال بعد وہ کس کا نام؟ اب پھر ہر بار پوچھ لیا، وہ ایک فارمولہ دے کے جا رہے ہیں اور آپ اس کے تارک ہیں، ہم اس کے تارک ہیں۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم تارک قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن کو محجور کر رکھا ہے اپنی ذاتی اغراض کی خاطر۔ تو یہ بہترین کا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے آپ کے اپنے اپنے گھر میں ایک سربراہ خاندان بغیر الیکشن کے ہو جاتا ہے، یا اگر واقعی مسلمانوں کی بستی ہو تو بڑے آرام سے سارے اگر نماز پڑھنے والے ہوں تو بڑے آرام سے کس کے پیچھے پڑھنی ہے، خازن کون ہوگا، یہ سب فیصلہ بغیر لڑائی کے ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو ایک کو خزانچی بنا رہے ہوں تو ہر بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں، آپ اس کو دیں۔ چاروں خلفاء نے بیعت کے بعد پہلا لفظ یہ کہا ہے اے لوگو اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور نبی سرکار کو بھی جب یہ پوچھا گیا تو آخری فقرہ یہ قوم یاد رکھے، دوبارہ جب پوچھا گیا یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا جو تم میں سے بہترین ہو۔ جب پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بہرحال اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہے گا کہ مجھے بناؤ، اس کو ابھی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تھوڑی اور طرف چلے گی، آپ پہلے ہی روزے کے ساتھ سب تنگ ہوں گے، آپ سب رحمان کی رحمتوں سے میرے سے زیادہ آگاہ ہیں۔ وہ بار بار تو کہتا ہے کہ یار تم میرے کس کس گفٹ کو ٹھکراؤ گے، میں تمہیں جیسے ایک عاشق معشوق کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ آخر کبھی تو میرا پیانہ آئے گا، وہ تو آپ کے اوپر رحمت نشاور کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے قیامت تک، اور اس دن بھی وہ رحمان ہوگا۔ میں اس کی کیا شان بیان کروں گا؟ سورہ رحمان پہ بات ہو چکی ہے، سورہ رحمان بنانے والے پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ شدید پیار، بے غرض پیار، بے لوث پیار ہی کا تو نام ہے۔ آپ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں یا باپ کو بھی دیکھتے ہیں، میں جب اتنا سا تھا اگر وہ مجھے چھوڑ دیتے، میرے پیرنٹس ہاسپٹل میں، آپ سب یہ سوچیں کہ ہمارے پیرنٹس اگر ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب ابھی دکھا رہے تھے نا کہ وہ ماں اگر نہ چومے، ماں نہ چٹے تو وہ بچہ جو ہے اس میں ہارمونز ہی ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ طاقتور نہیں بن سکتا، اس کی مینٹل گروتھ ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جانوروں پہ ہم نے تجربے کیے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نا۔ تو اگر یہی ماں باپ پیدا ہوتے ساتھ ہاسپٹل میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہمارے پاس بچہ ہے اور یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، لیجٹمیٹ ہے لیکن ہم اسے نہیں افورڈ کر سکتے، یا کوئی لے لے، بلکہ دے دیتے ہیں ماں باپ۔ ہماری فیملیوں میں مثالیں ہیں نا کہ اڈاپٹ کر لیا، بڑا ظلم ہوتا ہے، وہ بچے کی پرسنالٹی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور وہ بچہ اگر کوئی لے بھی لے، کیا زمانہ اس کو وہی عزت دیتا ہے؟ عیدی صاحب نے بہت محنت کی، کریڈلز رکھے، ترلے دنیا کو ڈالے کہ آپ مارے نہ، آپ کوڑے کے ڈھیر پہ نہ پھینکیں، آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے پڑھائے لکھائے، ڈاکٹر انجینئر بنا دیے، لیکن انہیں اس ملک سے غائب ہونا پڑا کیونکہ انہیں ہنس کے ابھی بھی ہم جیسے کہہ رہے تھے عیدی پٹ۔ یہ پہلی پاکی آپ کو، یہ جو معاشرے میں آپ کی عزت ہے یہ ماں باپ دیتے ہیں کہ ماں پیو جم کے نہ چٹن۔ آج جیسے یہ تھے معززین بن کے نہ بیٹھی ہوئی، ایک عجیب سا جو شک ہم پہ آ جائے گا وہ ہم کبھی دھو نہیں پائیں گے۔ یہ ڈاکٹر زہرا جی کہہ رہی تھی کہ جو نظر آتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے۔ بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو، جس پہ ڈاکٹر صاحبان نے سب نے زور دیا، وہ بابا بے غرضی اور بے لوثی سے دے گیا۔ ہم کوئی بابا کا مشن نہیں لے رہے، اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا نام بار بار بیچ میں آئے، اور آج تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو میرا نام بار بار بیچ میں آ رہا ہے، جس یہ میسج نہیں ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ میں بھی ایک مریض ہوں جو ٹھیک ہوا، اور آگے بتا رہا ہوں، میں ایک وعدہ کر بیٹھا تھا، میں نے پہلے بھی انٹرویوز میں کہا ہے کہ میں نے نہ MBBS کی ڈگری پاس کرنے پہ اوتھ لیا، نہ فیلوشپ کی ڈگری پاس کرنے پہ اوتھ لیا، کہ میں ڈرتا تھا کہ میں حق ادا شاید نہیں کر سکوں گا۔ میرے اندر ایک تھا، ڈر تھا کہ شاید اللہ میاں پکڑ لیں گے، بہت نیک نہیں تھا لیکن ایک ڈر تھا۔ لیکن بابے نے وہ اوتھ لے لیا، جب ٹھیک ہوا تم نے کہا آگے بتا دیا کرو گے، بس میں اس وقت مار کھا گیا یا ٹریپ ہو گیا۔ زبان کی زکات دے دو گے؟ بابا کوئی مسئلہ میں بتا دی، یہ تو میں بتا دوں گا۔ لیکن ساگر صدیقی کا وہ شعر کہ ایک وعدہ ہے جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں۔ تو
سب سے پہلے تو میں زہرا، سلمان ہمایوں، ابرار صاحب، ارم، خوشنود، ردا، ڈاکٹر صاحب، معروف، میں اسلام آباد کی ٹیم، آپ سب کو مبارکباد دے سکتا ہوں. ہیرا منڈی کی تاریخیوں سے جو شمس طلوع ہوا، اس کو اسلام آباد کی خوابیدہ ایوانوں میں آپ نے اس کی روشنی سے چکا چوند کر دیا ہے آج پھر. لیکن اگر آپ اس میں روحانیت کا لفظ ڈر گیا ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے، میں روحانیت کی ابجد سے واقف نہیں ہوں، اور میرے بابا کہتے تھے روحانیت ذاتی تجربے کا نام ہوتا ہے. تو ابھی ذاتی تجربہ کر لیتے ہیں. اگر تو آپ کو بھی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو کچھ ہوگی بات، نہیں ہوتا تو آپ سے بھی فراڈ ہے اور اپنی جانوں پہ بھی ظلم ہے. تو آنکھیں بند کر کے ہم سب 3-4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، روزے سے بھی زیادہ تر آپ لوگ ہیں، طالبی آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے. میں ان صاحبان سے پہلے معذرت کرتا ہوں جنہیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. مجھے حیران ہوں ماشاءاللہ آپ کے رسپانس پہ، 700-800 چیئر لگی ہے، اس کے بعد یہ سب لوگوں کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، اور ہمارے پاس چیئرز اب نہیں ہے، مجبوری ہے. لیکن آپ کا یہ جذبہ ہے، جس طرح آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کے آگے کھڑے ہیں. آنکھیں بند کر کے اس پہ روبرو پیش ہو جائیں، 5 منٹ کا تجربہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں. 2-4 منٹ کے لیے سب بھول جائیں، اپنے سانسوں پہ غور کر لیں، اپنی شارت تک چلے جائیں. بہت تھوڑا فاصلہ ہے. اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہم سبھی مانتے اور جانتے ہیں. ہم غافل ہیں. یہ روح کمزور ہوتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. یہ روح واپس اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ واپس اپنی شمع، اس کی تو روشنی واپس آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے، آپ نے آنکھیں بند کی نہیں ہیں. اس لیے دل کے کانوں سے سنو. یہ سر کے کانوں سے تو جانور بھی سنتا ہے. تو آنکھیں بند کر کے اس کے روبرو پیش ہو جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے، اور وہیں کہیں یہ آواز ہے. دل میں کوئی بت نہ ہو آپ کے، یہ دل آپ کا کعبہ ہے، ہر جگہ کعبہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن وہاں اگر ایک بھی بت ہوگا تو اللہ نہیں آئے. رنج کے، غم کے، نفرت کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے سارے بت توڑ دو. میں کے بلکہ دل سے دعا دے دو اپنے دشمنوں کو بھی، پورے ملک کے لیے جو اللہ رسول کے نام پہ لیا گیا تھا، سارے پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں، اس خطہ ارض پہ بسنے والے ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر مخلوق کے لیے. اس سے رحمان سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی وہ ولی اللہ ہیں جس کی دعا سے وہ پھر سے آگے رحمتیں نچھاور کرنا شروع کر دے. یہی میرے نبی کا میسج ہے، یہی ان کا مشن ہے، احساس کا مشن ہے، درد کا مشن ہے. تو آپ خود معاف کر دیں. جس کا آپ نے سوچا تھا نا اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. جس کسی نے اگر آپ کی جان، مال، اولاد، عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا، آج اسے اللہ کی خاطر دل سے دعا دو. چلے دعا دے دے، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر. اللہ سے فضل، کرم، رحم، برکت، ہدایت مانگے سب کے لیے، اور خود کو پیش کر دیں. جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے نا، اسے کسی مطلب مانی کا نہیں پتا ہوتا.
आंखें खोल दें। ये सिर्फ 20 से 21 मिनट की किरत है, मैंने 5 मिनट 4 मिनट सुनवाई है। मरीज है या कोई भी मसला है, कोई भी उलझन है, वो सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद मिस्र के पुराने कारी थे, फौत हो चुके हैं, उनकी ये बगैर तर्जमे वाली किरत अल्लाह के रूबरू पेश होकर सुन लेगा कि कुरान का अपना हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके अपने दिलों में मुझको पुकारो। ये सूरह अराफ की आखिरी आयत में से। हर बार सुनने के बाद सुबह दोपहर शाम या जो भी टाइम आपको मिले, और कम से कम एक बार जरूर नहीं तो सुनी जाए। और अगर कोई सिर्फ वैसे अपने शौक से सुनना चाहता है तो एक बार भी रोज की काफी है, 7 दिन रोजाना मतवाता है। बस ये तरीका है। हर बार पास पानी रख लें। अगर रोजे हैं तो सहरी में सुन लें, अफ्तारी में सुन लें, एक बार सोते वक्त सुन लें, जो भी वक्त आपको मिल जाए। लेकिन वो वक्त जो आपका, उस वक्त थोड़ा सा आप अल्लाह को दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो उसके आगे भी पेश हो जाएं। अदालत के पास भी तो जाते हैं, थाने भी जाते हैं, बॉस के पास जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो उसके आगे पेश होके एक दरखास्त उसको दे के देखिएगा। एक तरीका इलाज है, हम मजहब नहीं बता रहे, मजहब आप माशाल्लाह सबका हमसे बेहतर है। अगर छोटे बच्चे हो, नाबालिग, तो उनको ये ना सुनाइएगा, वो ओवरडोज हो जाते हैं। बल्कि उससे माँ बाप सुनेंगे। जैसे छोटा बच्चा जो है उसको माँ बाप हज करा लाए, नाबालिग को, उसे कोई स्वाब नहीं है। माँ बाप ने पैसे खर्चे हैं, उन्हें स्वाब है। उसी को, बच्चे को मैं अपने को गन पकड़ा दूं लोडेड, मुझे ही मार दे, उसको कोई फांसी नहीं देगा, उसका कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मुझे ही कहेंगे कि बेवकूफ ने बच्चे को गन पकड़ाई हुई थी। बच्चे बीमार नहीं होते, ज़ारा ने सही कहा, बाबा के अल्फाज थे, माँ बाप बीमार होते हैं। और कई बार विरासत में पीछे से जो हिस्से लिए होते हैं उनमें सिर्फ मीठा मीठा नहीं आया होता, वो भी कई बार 7 नस्लें चलता है। इसलिए वो कहते थे, काका बाबा, आह ना देना ना लेना, हमारा ज्यादा जोर है किसी की आह ना ले लेना। वो कहते थे देना भी ना, काका बाबा कभी रिएक्ट ना करना। ये 7 नस्लें उजाड़ देती है। ये सरकारे दो आलम का मिशन नहीं है। ये एक दर्द का मिशन, वो तो पर्दा कर गए, क्या लिया उन्होंने इस दुनिया से। और रूहानियत की बात हुई थी बीच में। मैं रूहानियत, मैंने कहा मैं नहीं जानता। इस शहर में हम, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कोई तबलीग नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी ने तरीका बताया। जापान के साहिलों से लेके कनाडा के आखिरी साहिल तक दिन में 5 बार तबलीग होती है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। जिसने जाना है जाता है, जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, साइंटिफिकली बात कर रहा था। लेकिन चूंकि इस बार आपको लग रहा है माशाल्लाह ये 700-800 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए लाहौर में, उस दिन 1500 से ज्यादा इकट्ठे हो गए। 2 करोड़ आबादी का शहर है। 20 साल के बाद ये बाबा ने मुझे देशो ना बताई होती तो मैं बहुत जल्द थक जाता। मैंने कहा 1000 आदमी को बताओगे, काम भी हो जाएगा, शिफायाबी भी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक आगे बताएगा। वो जो एक आगे बताएगा वो तेरे काम का होगा। उसको साथ ले ली, उसे एनकरेज करी, लेकिन उसका भी ना पीर बनी, ना वो तुझे पीर बना ले। ये गोडे गीटे चूमने वाले गोडे गीटों में बैठ जाते हैं। तो उसे कहना फीस बिल्ला, तुम बताओ, बताना फीस बिल्ला है। काका बाबा इसका शुक्रिया भी ना लेना, एक पैसा भी ना लेना। मैं सैयद हूँ, हमारे बुखारी सादात में उनके अपने बेटे इंतहाई हम्बल, किसी को नहीं पता वो बीच में बैठे हुए हैं। अच्छा बुखारी साहब बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं होता इतना बड़ा बाबा और उसका बेटा चुप करके बैठा हुआ है, कोई दुनिया मेरे जैसा बड़बड़ कर रहा है चौधरी साहब नहीं। ने कहा हमारे बुखारी सादात में 1000 साल से हमारा बच्चा भी किसी की नफ्स पे सूरह रहमान पढ़ देता था, या फोन पे भी कह देता तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन मैंने इसको आम कर दिया। काका बाबा अब ये दौर आ गया है, कोई कर ले, कोई कर ले। और शुरू में उनका साथ देने वाली काकियां जो उनके कुर्ब में रही, वो उस जगह की थी जिनको उन्होंने वहां से निकाला। 300 से ज्यादा बच्चियों की शादियां कराई, हम जैसे सो कॉल्ड शुरफा की मर्जी से, और आज वो अपने घरों में बस रही हैं, इज्जत की जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन उस दौर में वो धमाल डलवाते थे और वही काकी नाचती थी, और मेरे जैसा तमाशबीन शराब के नशे में धुत वहां तमाशा देखने जाता था और बाबे को भी छेड़ता था और समझता था कि बाबा, अब दल्ले का लफ्ज यूज करता था। तो बाबा कहता था कि धमाल डाल। वो जो भी बीमार शिमार सुन के लाते थे तो कहते बस इसके पाँव को देखते रहो, तुम्हें शिफायाबी मिल जाएगी।
لیکن وہ روحانیت تھی اور روحانیت ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. مجھے اس کا پتا ہے اتنا سا میسج، اتنی سی بات میں کر رہا ہوں، اور میں ان سارے لوگوں میں جتنا یہ سارے نئے لوگ آپ ان سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہوئے ہیں، یہ خود ہی بتا رہے ہیں. ارم صاحبہ کا جو میسج تھا، ڈاکٹر صاحبہ تو چلیں ایز اے ڈاکٹر ایکسیپٹنس دے رہی ہے نا، ہارٹ سرجن ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نہیں اپنے مریض کو مارنا چاہتا، کوئی ڈاکٹر نہیں مارنا چاہتا، اس کی پریکٹس ہی بڑھے گی نا، نام بڑھے گا. انہیں اگر ریزلٹس مل رہے ہیں تو وہ تو اس انتھوزیازم میں بول رہی ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ارم صاحبہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن وہ کیا آپ کو سلائیڈز دکھا رہی تھی، اور آپ نے زیادہ تر بینکر ہوئے ہیں، زی ٹی وی ایل والوں کا میں شکر گزار ہوں، اور پریزیڈنٹ صاحب کا کہ وہ بھی بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت بڑی جگہ کہیں جانا بھی تھا. میں ان کی بے چینی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی سے دعا کرائیے گا. دعا ابھی کرتے ہیں، میں ایک چانس اور دیتا ہوں، آپ اپنے دوست کے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو میں دعا گو ہوں سب کے لیے. میں نے کہا نا مجھے ترس آتا ہے اس سید پہ جو ترلے ڈالتا ہے، یار میں سید سردار کو کہتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، بابا روحانیت، آپ میں سے 2-3 لوگوں نے ادھر جا کے میرے سے بات کی کہ جی سانو ساڈا حصہ دیو، وہ اصلی گل دیو، میرے پاس نہیں ہے. روحانیت ہے بابا کے روحانی مشن کو، روحانی سسٹم کو. سید شاکر عزیر پی جی ڈی کے جی ایم ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہیں. آج وہ کراچی میں نہیں آ سکے، وہ آگے بڑھا رہے ہیں بابا کے الفاظ میں. میں نے کہا تھا میرے بعد روحانی سسٹم کو سید شاکر عزیر آگے بڑھائیں گے، وہ بڑھا رہے ہیں. میرے ذمہ تو اتنی سی یہ دعا اور وہ میں نے بتائی تو روحانیت کا مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. بابا کے بہت قریب والوں میں سے ہیں. میں آج ان کاکیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بابا کے بہت قرب میں ہیں، جنہوں نے اس وقت ان کے اشاروں پہ دلوں کو راتوں کو ناچی، اور بادشاہوں کو انہوں نے اللہ یاد کرا دیا اپنی دھمال سے، لوگوں کو غلاظت میں سے نکالا، خود کو تماشا بنا کے. وہ بوبی سلطان ہو، وہ غزالہ ہو، میں نام بھی نہیں زیادہ جانتا، وہ نگت چودھری ہو، وہ ڈاکٹر محمد جاوید ہو، میں بھی آج اسی کی بات پہ ناچ رہا ہوں، اور اس ناچنے والی سے زیادہ معزز نہیں ہوں، بلکہ اس سے بڑا گھٹیا ناچ رہا ہوں. وہ دن رات 24 گھنٹے اس کے اشارے پہ تماشا بنتی تھی. میں تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بڑا گاڈ آف آنر، گیسٹ آف آنر بن کے آیا ہوں یار، بڑا نام 6 بار سنا ہے، تو پھر یہ بات کر رہا ہوں میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں رسول رحمان. نہیں، میں اس کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، جو آپ بھی ہو سکتے ہیں. ارم کا اصل میسج یہ تھا، آپ لوگوں کو ہم نے اتنی تکلیف یہ اس لیے دی ہے کہ آپ اگر بیمار نہیں ہیں، واقعی میں ابھی سڑک پہ جاتی گاڑیوں کو، فاسٹ گاڑیاں جا رہی ہیں، بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز والے کو روک کے اور اسے کہوں کہ بھائی جان یہ مفت دوائی لے لیں ہارٹ کی، تو مجھے تھپڑ مارے گا کہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں جا رہا تھا میرا ٹائم روک دیا، مفت دوائی کون لے گا. تو آپ لوگوں کا ٹائم ہم نے نہیں ضائع کیا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی مریض ملتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، کوئی گناہگار ملتا ہے، کوئی دکھی ملتا ہے، آپ اس کو یہ بتا دیجیے گا. کسی پیر، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ریکویسٹ ہے. اس درد کے مشن کو عام کر دیں، رحمانیت کو عام کر دیں، رحمان کے ترجمان بن جائیں، معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں بے غرضی سے، جس طرح اپنے بچوں سے کرتے ہیں. مسلمان ایک امہ ہے، سرکار دو عالم کے قرب میں ہے سب. جن کاکیوں کے میں نے نام لیے اور شرفا بھی یہ کر رہے ہیں، سید بابا سید شاکر عزیر صاحب تو بابا کے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم گزارا، اور یہ ساری اس کے پی ٹی وی پہ انہوں نے بہت دیر اس پہ کام کیا، یہ ساری ان کی ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ میرے جیسے بہت سے اور بہت سے سینئر لوگ بڑی بڑی اچھی پوسٹوں کے، ایئر فورس کے سلمان صاحب، اٹامک انرجی کے شاید انصر صاحب آئے ہوں، میں نہیں جانتا، میں نے سنا تھا وہ آ رہے ہیں، میں نام بھی نہیں جانتا، وہ سب میرے سے بہت سینئر ہیں، لیکن وہ بھی عام آدمی کی طرح آگے بتائی جا رہے ہیں خاموشی سے. یہ کوئی گینگ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ہاں یہ بچیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یا بچے آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دن رات میں یہ سب سجایا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے پیسے لیے انہوں نے، مجھے نہیں پتا یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اپنے دلوں سے کر رہے ہیں. یہ پھنسے ہوئے تھے، مجبور تھے، یہ نکلے، یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. ان کو میں اجر نہیں دے سکتا، یہ اسی نے دینا ہے. تو روحانیت کا اگر کسی نے، جو میں آخری پھر وہ صاحب چونکہ دور سے مجھے پھر اشارے کر رہے ہیں، تو روحانیت کسی نے لینی ہے، شاکر بھائی اسی شہر میں ہیں، آپ ان سے مل لیجئے گا، یا انصر صاحب یا سلمان صاحب یا مینا باجی یا میمونہ جی یا زیبا جی، یہ بڑے بڑے نام ہیں بابا جی کے، ان ساروں کے پاس روحانیت ہے. اور فائزہ جی، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں، پتہ نہیں جو سادات ہیں ان میں سے میجورٹی، میں تو ان کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. تو روحانیت کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرا اتنا ہی میسج ہے کہ آپ خود سن لیں، آپ خود سن لیں، وہ اس کو عام کر تو گیا ہے، آپ پھر اس کو خاص کر رہے ہیں.
تو آپ آگے بتا دیں. تو آخری بار پھر اس کو دعا کر لیتے ہیں, ایک چانس اور لے لیتے ہیں, میں پھر آپ کا وقت نہیں لیتا. آنکھیں بند کر کے اب سورت نہیں سننی, تو اس کے بعد 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے. آپ افطاری کے بعد پی لیجیے گا. طریقہ میں سکھا دیتا ہوں, ہم مریض کو بھی یہی کہتے ہیں. اگر وہ بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ نہیں سنتا, اس کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے, پانی اس کے جب وہ ہوش میں آتا ہے اسے دعا بتا دی جاتی ہے. نہیں تو اس کی نفس پہ 3 دن, جو جب کہہ رہی تھی کہ میں بچے کے پاس 3 دن جاتی تھی, اس کی نفس پہ 3 بار اللہ کہتے ہیں, یا اس کی ماں کو کہتے ہیں وہ کرے. وہ ہم ان کے گھر والے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آپ بھی یہ سن لیں, آپ بھی دعا کر کے پانی پیئیں. اور جو لوگ, ایک عورت نے مجھے کہا اتنا مہنگا علاج, وہ مذاق نہیں کر رہی تھی, اس نے کہا 30 روپے کی سی ڈی میں کہاں سے لاؤں, اس کو لگاؤں کس میں, اور میں کتنے, میں بہت غریب تھی. بابا نے میرے سامنے اس کو کہا کہ بیٹی 3 بار اللہ کر کے پانی پی, اور وہ شفا یاب ہوئی. اور میرے نزدیک وہ نہیں ہو سکتی تھی, وہ ہوئی, میرے سامنے ہوئی. ٹھیک ہے, وہ دعا بھی میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے. 3 بار اللہ ہی کہنا ہے, لیکن کہنا ایک مراقبہ سمجھ میں, 1 منٹ کا. صبح دوپہر شام سورج سننے کے بعد پانی لیا, آنکھیں بند کی, دل صاف کیا, اور اپنے گناہوں سمیت اس کے آگے جائیں. آپ اپنے بڑا سا بڑا گناہ لے کے جائیں, نمازیں تسبیحاں وظیفے نہیں لے کے جائیں, وہ تو شیطان بیچارہ بھی لے کے گیا تھا. آپ اپنے گناہ لے کے چلے جائیں کہ تمہیں تو پتہ ہے میں کیسا ہوں, پیش ہوں آپ اس کے روبرو. تو آنکھیں بند کر لیں, 1 منٹ کا یہ دعا میں کرا دیتا ہوں, پھر آپ کے کویشچن آنسر اور افطاری جنہوں نے جانا ہے وہ جا بھی سکتے ہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے روبرو خود کو پیش کریں. آپ سب یکتا ہو جائیں نا, آپس میں اکٹھے ہو جائیں, اس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس خطہ ارض کے لیے ہی نہیں, پوری کائنات کے لیے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بچانا چاہتے ہیں. دل صاف کریں, معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے, لیکن اگر اس دن ہم نے اسے کہا ہائے اللہ معاف کر دے, اور اس نے آگے سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے یہ کتنا مشکل ہے, تو پھر. اور نبی کریم سب کو معاف کرانا چاہتے ہیں. وہ دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے ہیں, کوئی نہ ادھر جائے, شیطان ایک کو بھی نہ لے کے جائے. وہ یہودی کے جنازے کے اوپر بھی افسردہ ہو رہے تھے. تو آپ تو نہ کسی کو اپنی بد دعا سے, اپنے غصے میں کسی کو دوزخ میں یا قبر میں تو نہ ٹانگ دیں. چلے معاف کر دیں, نبی کے صدقے معاف کر دیں, اللہ کی خاطر کر دیں, اللہ پہ احسان کریں. آج اللہ پہ احسان کریں. جس طرح ماں کا گناہ گار بچہ پکڑا جائے نا, تو وہ تڑپتی ہے کہ چلو اب چھوڑ دو نا, مارو گے کیا, ختم کر دو گے. جس طرح ماں تڑپتی ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور وہ صرف میرے اور آپ سے نہیں کرتا, وہ فرعون سے بھی کرتا ہے. وہ فرعون کو بھی بچانا چاہتا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو بار بار بھیجتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ابو جہل کے در پہ بھیجتا تھا. تو آنکھیں بند کر کے پوری گناہگاری سے اس کے روبرو جائیں, اور اس کی بے گناہ اور گناہگار ساری مخلوق کو معاف کر دیں. سب سے زیادہ تو ہم خود گناہگار ہیں. اللہ کی خاطر, اللہ کی نادان ناسمجھ مخلوق کو, جس کسی نے آپ کا دل بھی دکھا دیا, اسے دل سے دعا دینا. اپنے دل ہی دل میں باتیں کریں, کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, اس سے بات تو کریں آپ کہ اللہ میں نے معاف کیا, تو بھی معاف کر. یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر. کریم سے کرم مانگیں, کرامت خود ہو جائے گی. نہیں معاف کرنا تو اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو لے کے اس کے آگے جائیں. وہ گناہ گاروں کو بہت پیار کرتا ہے. وہ گناہ جو سوچ کے بھی روح لرز جاتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, وہ بہت پردے رکھتا ہے. وہ لے کے اس کے آگے جائیں, اور اپنے دل میں ڈوب کے, اپنے خیال میں 3 بار اس کے ذاتی نام سے اس کو پکاریں, اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے مانگتے رہیں. جو مانگنا ہے مانگ لو, جو مانگو گے ملے گا. اس کو پکارو تو صحیح, پیار سے, جیسے ماں کو پکارتے ہو. اللہ اللہ اللہ.
آنکھیں کھول دیں. جب آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوگا تو آنکھیں بند ہی رکھیں. جب 3 بار اللہ کہہ لیں, 3 بار اللہ ہی دعا ہے, اس کو پتہ ہے باقی آپ کیوں پکار رہے ہیں. وہ صرف آپ کو اتنا چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. کسائی کی دکان پہ بیٹھا کتا جو ہے نا, وہ بھونکتا نہیں ہے, غور کیجیے گا, وہ بس بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو چھچڑا کوئی مل ہی جاتا ہے. وہ کسائی ہے اور وہ کتا ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں اور وہ اللہ ہے. وہ بن کہے بھی جانتا ہے. بس ویسے ہی آپ اس کو دیکھیں. ماں چاہتی ہے کہ بچہ اس کو پکارے تو صحیح, وہ بن کہے تو دے رہا ہے. آپ خود ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, ہر لحاظ سے اس کا کرم ہے, کوئی محتاجی نہیں ہے. تو جو محتاج ہیں اگر ان تک یہ پیغام ہی پہنچا دیں, زبان کی زکات ہی دے دیں. آپ خود بتائیں, میرا نام بابا جی کا, میرا تو خیر ہے ہی نہیں ہے کوئی نام, بابا جی کا نام. مجھے تو وہ پاگل ڈاکٹر کہتے تھے, اور ڈاکٹر بابا تو پھنس جائے گا. مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا میں پھنس گیا ہوں یا بچ گیا ہوں. لیکن کیا لیا اس شخص نے اس کائنات میں, کیا لے گیا وہ؟ فراڈیا کہا گیا, پتہ نہیں کیا, سلسلہ ملامتیہ کا کہا جاتا ہے, کلندر کہا جاتا ہے, ڈھول پہ جائے جاتے ہیں. میں بھی ناچتا ہوں, آج بھی ناچ کے آیا ہوں, دمالے ڈال کے آیا ہوں. بابا جی میرے ہیں, بابا جی میرے ہیں, سارے یہ کرتے تھے. کاکیوں اوپر گرتی تھی, ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سوچتا تھا. لیکن اس وقت جب وہ بلاتے تھے تو مجھے بھی ہوتا تھا کہ میں وہ کام کر لوں, میں وہ کام کر لوں. بابا جی پھر بلا رہے ہیں, کیونکہ وہ لے کے نکل پڑتے تھے, گشت کرتے تھے. اور واقعی جہاں بھی جاتے تھے لگتا تھا یہ اس شخص کو واقعی ضرورت تھی. پتہ نہیں کیسے جہاں بھی پہنچ جاتے تھے. آپ یہ احساس کا, درد کا وشے, مردے میں صرف احساس نہیں ہوتا. تم میں سے بہترین وہ ہے جسے اللہ کا احساس ہے. تقویٰ یہی ہے. واش روم میں نہاتے ہوئے بھی 6:45 بجے بھی اگر آپ تھوڑا سا پانی اندر نہیں لے کے جاتے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہی ہے یار, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اگر کسی دکھی کو دیکھ کے آپ کو یاد آ جائے, اپنی درد تو ساروں کو محسوس ہوتی ہے, اپنی بھوک ساروں کو محسوس ہوتی ہے. مخلوق خدا سے بے غرض پیار کریں. دکھی انسانیت سے بے غرضی اور بے لوسی سے پیار کریں. کوئی اجر نہ چاہیں, جنت بھی نہ چاہیں. حسین کو دیکھیں اور مت کبھی یہ سوچیں کہ آپ تھوڑے ہیں, آپ کم ہیں. اس سے زیادہ وہ گھرانہ اور کیا مثال دیں آپ کو. وہ سادات سید وہ ہیں, سید سردار کو کہتے ہیں سارے, وہ ہیں سید کردار. وہ 5 جو اندر والے ہیں وہ تو گلاب کے بہت قرب میں ہیں. جو باہر والی 11 12 13 پنکھڑیاں ہیں وہ بھی قرب میں ہیں, لیکن جو نیچے 4 ہری ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی تو قرب میں ہی ہیں. جو پتے بعد میں ساتھ نکلے ہیں وہ بھی قرب میں ہیں. جو کوئی کانٹے ہیں یار, چلو کانٹے ہیں تو وہ بھی قرب میں ہیں. بابا نے صاحب حیثیت وقت کے حکمران کو, اگر وہ آ گیا CNC کو, ایئر چیف مارشل کو, اس کو بھی اسی طرح ملے اور اس گلی کی اس کاکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہ ٹائم ہی نہیں دیا. وہ دیے یہ نہیں کہ وہ کوئی تجارت کی زندگی گزار رہے تھے, نہیں, ان کی ڈیوٹی انہوں نے کی. پھر حالت جذب میں جب وہ نکل گئے, وہ اس پہ سید ثاقب علیہ صاحب نے بہت خوبصورت بک لکھی, اسے پڑھیے گا. لیکن وہ بکس ہیں, بکس 1400 سال سے جو ایک بک ہے, ڈاکٹر صاحب نے اتنی بک سکھائی ہیں. اور کئی جا رہے ہیں سائنس اور ہم تجربہ کریں گے اور ہم تجربہ کریں گے. ہماری کتابیں ہر 5 سال بعد کہتے ہیں سوری وہ پچھلی کتاب غلط تھی, نئی کتاب کا ایڈیشن آ گیا. ایک کتاب ہے جو 1400 سال سے دھڑلے سے کہہ رہی ہے دس از فائنل, دس از الٹیمیٹ ریئلٹی. کوئی سوال جواب ہے تو مجھے بتائیں, کیونکہ اب روزے تک تو پھنس گئے ہیں آپ. اچھا جی, فرمائش آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر دعا کرائی جائے. دعا ہی ہے, آپ لوگوں نے خود کرنی ہے دعا. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, تم بھی اللہ سے مانگو. دعا کسی طریقے کا, کسی لفظوں کا, کسی فارمولے کا نام نہیں ہے. دروازے میں ہاتھ آئے نا, بچہ یہ بھی چیخا نا, اس کی ماں بھاگ گئی ہے دعا شعا چھوڑ کے, میں دیکھ رہا تھا سامنے. دعا تو ایک چیخ, ایک جذبہ ہے. ماں فوراً کچن میں کہتی ہے بسم اللہ اللہ, یہ دعا ہی نکل جاتی ہے. اس پہلی نکلتی ہے جس کا ہاتھ دروازے میں آتا ہے, پہلی اس کی نکلتی ہے. تو پہلی دعا اپنی ہوتی ہے, پھر ماں کی ہے, تیسرے نمبر پہ کسی موجود پاگل دیوانے کی ہے جو دوسرے کی درد دیکھ کے اس کا بھی کبھی ہاتھ آیا تو اس کی بھی ساتھ نکل جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ ہے تو جو دوبارہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, آنکھیں بند کر لیں, پھر ایک بار دعا کر لیں آنکھیں بند کر کے. اور اب تو روزہ آپ ادھر ہی کھولیں گے, اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا کیا ٹائم ہے, شاید 10-20 منٹ تو ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولیں گے. افطاری کا وقت میں انتظام ہے, تو دعا کر لیں. پھر جو سوال ہیں وہ آپ پوچھیے گا, یا میرے علاوہ کوئی اور دعا کرائے گا.
کامران صاحب جن کی فرمائش کی آپ ہی آگے دعا کریں. چلے آنکھیں بند کر کے, جی میں تو طریقے بتا سکتا ہوں, آنکھیں بند کر کے اپنے اندر پیش ہوں پورے جذبے اور خلوص سے, شک کو نکال کے, وہموں کو نکال کے, ٹینشنوں کو نکال کے, ایک لمحہ میں اپنے آپ کو اللہ کے روبرو خود کو پیش کریں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. پیار سے اس کو پکاریں, اس کے ذاتی نام سے اپنے خیال میں, احساس میں پکاریں تو صحیح اس کو پیار سے, جیسے اپنے بچے کو یا اپنی ماں کو پکارتے ہیں جب گھر جاتے وہ نہ نظر آئے تو. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول, جب روزہ کھلے گا پانی کے ساتھ خود 1 منٹ کے لیے خود ہی کر لیجیے گا اپنی اپنی جگہ, اور گھروں میں جا کے بھی کر لیجیے.